ڈاکٹر ارشد نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جہاں آپ موجود ہیں لاہور، بڑی بات وہاں مریضوں کی تعداد بڑی، اس صوبے میں بھی پوری طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ریاست کی عملداری، حکومت کی رٹ کہ ایس او پیز پر عمل ہو، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، اور عمومی جو رویہ عوام کا ہے وہ تو شاید بالکل ہی اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں، تو یہ کہاں لے جائے گی سر اس صورتحال میں اگر ہم رہے تو؟ شکریہ مدثر۔ دیکھیں، آپ نے جیسے خود ہی فرمایا کہ جیسے حالات ہیں اس میں عمومی معاشرتی اور عوامی رویے، حکومت کا رویہ، اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے سیکھنے کی بجائے دنیا کے اندر ہم صرف اسی بات پہ کہ ہمیں تو اللہ نے خاص قسم کا رحم کر دیا اور ہم ٹھیک ہو گئے، اور دوسرا حکومت نے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی اور تاثر دیتے رہے اور آج بھی تاثر دے رہے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی اتنی اچھی تھی کہ ہم نے کورونا کے اوپر قابو پا لیا۔ میرے دوست آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جب عوام آئے گا کہ ہماری حکومت، ہمارے کیپٹنز، ہماری جتنی بھی ٹیم ہے ہیلتھ ریلیٹڈ، وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ کورونا نامی پاکستان کے اندر تو کچھ نہیں آئے گی۔ میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا جو ہم مطلب اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ ایسا ہو اور میں غلط ہوں، لیکن پہلی ویو کے اندر جس چیز نے کارگر ثابت ہوئی تھی پاکستان کے اندر مدثر صاحب، دیٹ واز دا لاک ڈاؤن۔ اور لاک ڈاؤن چونکہ بڑا ریلیجسلی ہم نے لگایا تھا اور عوام الناس نے اس کے اندر تعاون کیا، معاشرے نے تعاون کیا، حکومت نے امپلیمنٹ، اور حکومت سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے سے کنسرن شو کیا اور اس کے ساتھ تاکہ ہمیں یہ کامیابی نصیب ہوئی، اور پروردگار نے سرٹنلی ہمارا جو بھی رحمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مطلب اللہ تعالیٰ کو ماننے والی باقی اقوام بھی کیوں نہ ہو بھلے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ہوئی اور ہم اس کے ساتھ بہتر ہو گئے۔ ہیونگ سیڈ، تین ہی طریقے ہیں کہ ایک ہے کہ آپ پریونٹ کرو، نمبر 2 آپ کی مینجمنٹ، اینڈ تھرڈ از دا پریونشن کہ آپ ویکسینیشن اور ریہیبلیٹیشن کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اس سے چوتھی چیز کسی بھی وبا کے اندر، کسی مرض کے اندر کوئی اور چیز نہیں آتی۔ ہم اور آپ کے ساتھ گواہ ہے کہ ہم ایز ایسوسی ایشن، جیسے میرے دوست ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں ٹی ایم اے کے کراچی سے، وہ مطلب ہمیشہ اس کے لیے چیختے رہے ہیں۔ ہم ایز میڈیکل آرگنائزیشن، ایز ایسوسی ایشن، حکومت کو باوجود اس کے کہ مطلب ہمارے ساتھ تاجر ہمارے دوست جو ہیں وہ ہم سے خفا ہوئے کہ آپ کو ایک ہی کام، ہم نے حکومت سے ایک ہی گزارش کی، ایک ہی ریکویسٹ کی، اور وی فیل دیٹ وی آر سینسیبل اینف ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ دنیا کے اندر جو ایکسپیریمنٹس ہو گئے ہیں، دنیا کے اندر جو ہم نے سیکھ لیا ہے کہ اس وبا کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، کیسے پریونشن کی طرف آیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک لاک ڈاؤن ہے۔ مدثر صاحب آپ جانتے ہیں کہ چائنا سے یہ شروع ہوئی، ووہان سے۔ ووہان آج چائنا جو ہے زندگی سکون کی گزار رہے ہیں، نیوزی لینڈ زندگی سکون کی گزار رہا ہے، آسٹریلیا جیسا ملک جہاں پہ مطلب ایک صوبے جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ اللہ ہی جانے کیا ہے کہ این سی او سی صاحب وہاں بیٹھے اسلام آباد کے ساتھ، جو 24 کلومیٹر کی ٹیریٹری ہے اسلام آباد کی، اس کو تو قابو کر نہیں پائے۔ پورا ملک جو ہے وہ صورتحال وہ کیا گیا۔ اچھا ویکسین کے حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن ڈاکٹر کیسر سے دوبارہ سے رابطہ ہو۔ ڈاکٹر کیسر آپ ایک تو بات مکمل کیجئے گا، کراچی میں جو صورتحال ہے ہمارا تو پھر یہاں بھی بہت زیادہ ٹریول ہے، اس ٹریول کو بھی نہیں روکا گیا، تو یہ آگے رمضان اور رمضان کے آخری عشرہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، پھر عید ہے، تو خدا نخواستہ عید کے بعد آپ کو یاد ہوگا 2020 کی ہے، اس کے بعد بہت زیادہ یہ شدت اختیار کیا۔ میں خود اس میں مبتلا ہوا، آپ سے اس وقت رابطہ ہو رہا تھا، آپ کے اپنے بہت قریبی بچھڑے، یہ جو بہت زیادہ ایفیلیشن اب ہو رہی ہے رمضان اور رمضان کے بعد، کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مدثر، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور ہم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بارہا یہ بولتے رہے ہیں، اور ڈے 1 سے، یعنی کہ جب پاکستان میں یہ بیماری نہیں آئی تھی اور چائنا کے شہر ووہان میں آپ کو پتہ ہے کہ 6 لوگ جب اس وقت انتقال کر گئے تھے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے اس وقت حکومت کو کہا تھا کہ جی پریونٹیو میجرز اڈاپٹ کیے جائیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ اور اب انٹر سٹی اس وقت جو لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہر اتنے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب کے پی کے، بلوچستان اور ابھی سندھ تھوڑا سا محفوظ ہے، لیکن یہ کسی وقت بھی جیسے آپ نے کہا کہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور اس کا بالکل صحیح علاج یہ ہے
کہ اس کا پراپر طریقے سے اس کی روک تھام کی جائے، کیونکہ یہ جو یوکے ویریئنٹس ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے ایک سے دوسرے میں، تو ہمیں اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نظامی صاحب، چونکہ نظامی صاحب لاہور کے پی ایم اے، لاہور کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے ایک ڈیمانڈ بھی کی ہوئی ہے کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن لگایا جائے، اور لاہور میں جس کو ہم نے انڈوز بھی کیا، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ماڈل جو ملک ہیں جنہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، چائنا، ان لوگوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیے ہیں۔ آپ کو مثال بتاؤں، ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ میلبرن میں 3 لوگ ڈائگنوز ہو گئے کہ باہر سے آئے تھے، اور ان کو پتہ لگ گیا کہ 3 لوگ جو ہے وہ کورونا میں مبتلا ہیں باہر سے آئے ہوئے۔ انہوں نے 5 دن کے لیے پورا میلبرن بند کیا، 5 ڈیز کے لیے۔ تو کیا پاکستان میں ہم صرف اسی بات پہ رہیں گے کہ ہم کاروبار بند نہیں کر سکتے؟ بھائی اگر ہم زندہ رہیں گے تو کاروبار کریں گے نا۔ بالکل صحیح۔ بات ساری یہ کہ عوام کو اچھی حکومتیں وہ ہوتی ہیں جو عوام کو وبا سے بھی بچاتی ہیں اور اپنی معیشت کو بھی خراب نہیں کرتی۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حکومت کی سنجیدگی جو پہلے تھی وہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کریں وہ شاید اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت۔ دونوں صوبائی حکومت ہیں اور وفاقی حکومت کا بھی این سی او سی میٹنگز تو کر رہی ہے، فگرز دے رہی ہے، بات کر رہی ہے، لیکن خود عمل درآمد اس طرح سے نہیں کر پا رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ارشد نظامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دونوں احباب کو شکریہ ادا کرتے ہیں اس امید، اس دعا، اس توقع کے ساتھ کہ پاکستانیوں کو اس وبا سے محفوظ رہنا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔